अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। तमाम मामलात आजकल जो प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करते हैं वो अदालत के एक फ़ैसले के हवाले से ही हैं। और आया वो 21 अरब रुपए जिसकी फराहमी के अहकामात अदालत ने दिए हुए थे उसके अराउंड ही घूम रहे हैं। तो आज की इस सिलसिले में अहम खबर ये है कि 21 अरब रुपए की फराहमी पर इदारों ने जो है वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में ये कहा है कि स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिल हमें की नहीं गई है। वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो है उनके अंदर ये कहा गया है कि वफाकी काबीना के फैसले, फिर फंड्स मुंतकिली पर जो कानूनी निकात हैं और रकम मुंतकिल न होने की वजूहात, ये इन तीनों चीज़ों को अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल किया गया है। और ये वो बहस है जो हम पिछले 2-4 दिन से करते आ रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर हावी आ गई एक और ख़बर, और वो कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है, लेकिन जो भी है बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है, जहाँ पर खुफिया इदारों के सरबराहान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। और न सिर्फ चीफ जस्टिस, उन समेत दो दीगर भी उसके जजेस जो हैं वो शामिल थे। और इसमें चीफ जस्टिस के चैम्बर में ये मुलाकात हुई है और इसमें इन्हें मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर तवील ब्रीफिंग दी गई है। ज़रा ये बताते हैं कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी दिफा भी इसके अंदर शामिल थे। और ये अहम लेवल की मीटिंग हुई है खुफिया इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी तरफ से। उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई है चीफ जस्टिस को। और इसमें ज़रा जब ये मालूम करने की कोशिश की गई, इसको बाकायदा तौर पे रिपोर्ट नहीं किया गया, तो बताया गया है कि चीफ जस्टिस ने ये मुलाकात की ब्रीफिंग रखी थी जिसमें उन्होंने शरीक होकर ब्रीफ किया है। सो अब इसके मुलाकात के क्या नताइज हो सकते हैं? जो अदालत की तरफ से एक हुक्म आ चुका, अदालत एक माइंड भी बना चुकी थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं इससे पहले भी सेक्रेटरी दिफा की तरफ से सिक्योरिटी मामलात रखे गए थे अदालत के सामने, और सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से जो दीगर वजूहात हैं। सो अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, एक तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि एक करीबी नज़र रखी हुई है जो मुज़ाकरात की बात है उसके ऊपर। तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब तो कोशिशें कर ही रहे थे। यहाँ पर अहम ये है कि उनका जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि दोनों साइड जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। वो कहते हैं हुकूमत भी जो अक्टूबर की बात कर रही है उससे थोड़ी पीछे आ जाए। इमरान खान साहब, PTI जो मई की और अदालत ने भी जो अहकामात दिए हुए हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएँ, तो इलेक्शन एक साथ हो जाए। ये मौक़िफ़ उनका भी है कि इलेक्शन एक साथ हो। अब इसमें ANP ऐड ऑन करती है। ANP भी चाह रही है कि इत्तफाक़ राय कराने के लिए 3 मई को APC बुलाई गई है उनकी तरफ से। वो भी सियासी दर्जा हरारत को कम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ANP का इस पर मौक़िफ़ यही है कि एक साथ इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। इन तमाम सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए किरदार पीपल्स पार्टी भी अपना अदा करना चाह रही है। उन्होंने अपना मुफाहमती मिशन भी बनाया है, गिलानी साहब उसकी क़यादत करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज इत्तेहादियों की मुलाकात रखी उसमें डिफरेंसेस सामने आए इस मुज़ाकरात की बात पर। और जो इख्तलाफात है वो है JUI के उनकी तरफ से और शाहज़ैन बुख्ती साहब की तरफ से। और दोनों का ये कहना है कि इमरान खान साहब को सियासी कुव्वत नहीं है कि उनसे बात की जाए। बुख्ती साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं, नाकाबिल एतबार शख्स है, इसलिए उनके साथ लिहाजा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सो जब ये सूरत हाल है तो इसमें बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और बिलखुसूस जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो राना सनाउल्लाह साहब पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं कि इंतखाबात होंगे तो अक्टूबर में होंगे, उससे पहले कोई करा के दिखा ले। इन तीनों चीज़ों के अलावा जो अहम तरीन एक और मामला है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र साहब का ये इंकशाफ है कि जिसमें वो कहते हैं कि हुकूमत ने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने की हिमायत की, जिसके बायस उन्होंने कहा कि हमने ना चाहते हुए भी हमने उसको वोट दिया। और जनरल बाजवा साहब ने गारंटी दी थी कि तनाव कम करने के लिए ये मामला सुलझाए, इसलिए ये काम करना पड़ा। इसको इस वक्त कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक मुकम्मल चार्ज शीट। क्यों कहा जा रहा है, इस पर तफसीली तौर पे आज बात होगी प्रोग्राम में, और दीगर इशूज़ भी। मेरे साथ हुमायूं अख्तर खान साहब है, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। और जायद खान साहब को भी हमने आज दावत दी है, आप सीनियर रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के। और ANP जो कोशिश कर रही है बातचीत के लिए, उस पर आपसे बिलखुसूस बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हुमायूं साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। मरहलावार ऑब्वियसली हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जो पहले जो अहम तरीन ब्रीफिंग दी गई है चीफ जस्टिस को, सिक्योरिटी वजूहात पहले से भी सामने रखी जा रही थी, लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं? हमारे पास तफसीलात नहीं है कि इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर क्या बातचीत हुई है, लेकिन यकीनी तौर पे जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो सामने रखी गई होगी। सो आप समझते हैं कि अब इसको अगर चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से कोई फैसला देते हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, तो वो आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा, या आप समझते हैं कि अपनी जो तारीख दी गई है चीफ जस्टिस की तरफ से उसके ऊपर वो कायम रहेंगे? अब तो हम अस्यूम कर रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है इसमें गुफ्तगू क्या हुई है, हम अस्यूम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स थे। दैट्स असम्पशन नंबर 1।
सेकेंडली पीटीआई तो अपना किसी किस्म का कोई रद्द अमल का इजहार नहीं करेगी जब तक के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज डेडलाइन थी, आज जवाबात जमा कराए हैं मुख्तलिफ इदारों ने। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों के नतीजे में क्या फैसला करती है। सो मेरा तो ये जवाब होगा इस वक्त जी, मैं इससे ज़्यादा ना मुझे कोई इल्म है, ना पीटीआई को इल्म है, ना हम कुछ कहेंगे। हुमायूं साहब, और जो फंड्स के हवाले से एक मौक़िफ़ रखा हुआ है हुकूमत ने, वही आज भी रखा गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर भी वही कहा गया कि फ़ंड्स की मुंतकिली जो है उसके कानूनी निकात जिस पे कल भी, उस पर आप कुछ कहना चाहें अगर? देखिए, कानूनी नुकात तो इस वक्त कैबिनेट का एक व्यू है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में बैठी हैं उनके कोई और व्यू हैं, पार्लियामेंट का कोई और व्यू है, पीटीआई का कोई और व्यू है, और सुप्रीम कोर्ट अब देखें एक्चुअल जो आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को और मुल्क के कवानीन को इंटरप्रेट करता है वो क्या व्यू लेता है। हमारा व्यू तो आपको बिल्कुल मालूम है, हमारे ख्याल में तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और इससे एक दिन आगे नहीं जाया जा सकता। हम जिस दिन से हमने असेंबलीज डिसॉल्व की हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आप एक दिन इलेक्शन कराएं और उसका वो इस तरह हो सकते हैं कि जो असेंबलीज इस वक्त इंटैक्ट हैं उनको डिसॉल्व करें, पूरी पावर है, पूरी आईनी बात है, एंड आइए मुल्क में एक टाइम पे इलेक्शन करा लेते हैं। सेनेटर अफनान साहब, ये जो मुलाकात कल हुई है जिस हवाले से ऑब्वियसली हुमायूं साहब ने कहा हम एजम्पशंस की बेसिस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों की जो हुकूमत है उनके साथ इदारों के इस बारे में कोई बातचीत है? अक्टूबर के अंदर कोई सूरत हाल बेहतर होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी ब्रीफिंग्स ली थी और उसके बाद तारीख को आगे बढ़ाया गया था, तो बताएगा कि क्या इस मामले के ऊपर कोई आप लोगों का वन पेज है, हम एजम्पशन की बेसिस के ऊपर ही बात कर रहे हैं इदारों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम तो खैर ये वन पेज का वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि ये वन पेज वाला मामला काफ़ी बदनाम हो चुका है पिछले 5 साल के अंदर। हमारा ये ज़रूर ख्याल है कि ज़ाहिर है आपने जो है वो सिक्योरिटी के इदारों से जो है वो ब्रीफिंग लेना ज़रूरी है, और उन ज़ाहिर है अगर आपने सिक्योरिटी पर्सनल वगैरह चाहिए इलेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए तो ज़ाहिर है उनकी जो इनपुट है वो बड़ी अहम है, और वो इनपुट वो ऑलरेडी जो है वो अदालत में दे चुके हैं, और उसी तरह की इनपुट वो उन्होंने पार्लियामान को भी दे दी है। तो उस इनपुट के मुताबिक तो अभी अक्टूबर के अंदर ही हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर इलेक्शन किए जा सकते हैं, और मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। और ये जो ज़िद है इमरान खान साहब की, ये इन्होंने लास्ट ईयर अप्रैल में शुरू की थी कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो बस इलेक्शन कराओ, तो वो ज़िद ज़ाहिर है अब किसी बच्चे की हम मान नहीं सकते कि जी वो अब कोई रोना शुरू कर दे कि जी बस मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो अब इलेक्शन कराओ। इस तरह तो अब ज़ाहिर है अगर इस तरह ये इलेक्शन हार जाएंगे ये फिर दोबारा इसी तरह शुरू कर देंगे रोना धोना। तो ये है बुनियादी या कहते हैं मामला। जहाँ तक ये जो आज आपने देखा होगा कि जो लॉयर्स की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने भी बड़ा जो है वो यूनिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने पार्लियामान के साथ खड़े हो गए हैं, और ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह है कि देखें ये मुल्क जो है उसके अंदर सुप्रीम पार्लियामान है, उसके अंदर कोई ये नहीं कर सकता कि पार्लियामान को बताए, पार्लियामेंट को बताए। सेनेटर साहब, आइन भी तो सुप्रीम है, आइन जो है उसको बनाने वाले, आइन को बनाने वाला पार्लियामान है, ये आइन की तरफ से तयशुदा है। 63A तो इमरान खान की ख्वाहिश पे किया था ना। खोसा साहब ने इमरान खान को बुला के कहा था ना आ जाओ मेरे पास, मैं पनामा का केस खोलता हूँ, ये तो जाती ख्वाहिश पे हुआ था ना। तो ये फिर आरटीएस जाती ख्वाहिश पे बैठा था, तो फिर बदले कब खत्म ये होंगे? आरटीएस जाती ख्वाहिश, ये आरटीएस जाती ख्वाहिश पे बैठा था कि नहीं? मेरी गुजारिश सुन लें आप 2 मिनट। हमने इनसे बदला नहीं लिया, अगर हम इनसे बदला लेना तो हम 4-5 साल लगेंगे बदला लेने में। हम ये कह रहे हैं कि ये अभी भी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 63A तो अभी चंद महीने पुरानी बात है। ये कब ये कलूजन गलत है कि जी आप जाके जजों के साथ मिला लें अपने आप को और उनका अपना सियासी एजेंडा उनके थ्रू पूरा करें। मुझे बताएं कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि वोट जो है वो कास्ट होगा, काउंट नहीं होगा? पूरी आइन की किताब में कहीं लिखा हुआ है ये बात?
اس کو آئین کو پورا ری رائٹ کیا گیا عمران خان جو آپ کی خواہش الزام کے لگا رہے ہیں یہ میرے پروگرام کے اگلے حصے میں تمام چیزیں ریورس ہو کے آپ کے اوپر آتی ہے. میں زاہد صاحب کی طرف سے ہو کے آتی ہوں. جو تارڑ صاحب نے کہہ دیا ہے, میں نہیں سمجھتی عفنان صاحب کہ آپ لوگ کن کن چیزوں کے اوپر اصولی پوزیشن رکھنے کی پوزیشن میں اب ہیں بھی یا نہیں ہیں. زاہد خان صاحب, سر آپ کے خیال میں ایک تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کیجیے گا بالخصوص. اگر ہم کریں, ہم نے دیکھا پولیس لائنز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ بہت بڑا ایک واقعہ رہا ہے حالیہ سالوں کے اندر اگر دیکھا جائے, لیکن سیکیورٹی کی بیسس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے یہ موقف حکومت پہلے سے رکھ رہی ہے. ہم اس ملاقات کے تحت یہ بات نہیں کر رہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں الیکشن کے لیے. اور اس کے علاوہ جو بنیادی نقطہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے, اس پہ اے این پی کا اصل موقف کیا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے جو آپ لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ہمارے ایف سی کے بات کی تھی, لیکن ہمارے ایف سی اور جو اور پارٹیاں ابھی بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم نے تو 4-5 ایشو رکھے اور ہم نے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی سب اس میں بلا رہے ہیں. کوئی آتا ہے یا نہیں آتی ان کی مرضی ہے, لیکن ہمارا خیال ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم بلائے, کیونکہ اس وقت ملک بہت مشکلات میں ہے. اب جوڈیشری کو دیکھے اور پارلیمنٹ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں, تو یہ بہت ملک کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کی مہنگائی عروج پہ ہے, آپ کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے. تو ہم نے ایک ایسے بہتر سمجھا, کیونکہ دیکھیے سیاستدان مل کر ملک کو اس مشکلات سے نکال سکتے ہیں, یہ کوئی اور ادارہ نہیں نکال سکتے ہیں, چاہے وہ جوڈیشلی ہو چاہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو. کیونکہ ہمیشہ کے لیے سیاستدان بیٹھے 73 کانسٹیٹیوشن دے کے پھر 18 امینڈمنٹ دے کے, تو یہ سیاستدانوں کا کارنامہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر اس طرف توجہ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اسی کیسے نکلا جائے. یہ ملک اور قوم اس وقت جو ایک عذاب میں مبتلا ہے اس سے کیسے نکلا جائے. ہمارا یہاں تک بات ہے جس پہ ہم نے 3 مئی کو اجلاس بلایا آل پارٹی کانفرنس. آپ نے بات کی, دیکھیں آئین میں تو بہت ساری چیزیں آپ مجھے بتا رہے, ہم اس پہ حق بجانب ایک ہم کہیں کہ یہ تخت لاہور کی لڑائی ہے. 90 دن اگر ہے تو 90 دن تو خیبر پختونخوا کے لیے بھی ہونے چاہیے. ادھر کا تو کیس ہی نہیں ہے, وہاں تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب یہ لاہور کے تخت کے لیے جب آپ کے سپریم کورٹ کی 2-3 جج فریق بنتے ہیں تو پھر اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں. دیکھیں جوڈیشری ایک ایسا ادارہ ہے ہمارا کہ وہ انصاف پہ مبنی ہے اور وہ انصاف دیتا ہے, تو انصاف کے لیے لوگ جاتے ہیں. لیکن 63A کے ساتھ جو کچھ کیا یہ آئین اور قانون میں تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے پھر یہ حالات یہاں تک یہ نوبت آئی. اگر وہ 63A کا غلط انٹرپریٹیشن نہ کرتا اور وہ واپس پارلیمنٹ, دیکھیں خود سپریم کورٹ اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی بات پہ سپریم کورٹ کو اعتراض ہے یا اس کی نظروں میں وہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہے, تو وہ واپس پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور پارلیمنٹ پھر اس پہ امینڈمنٹ یا کرتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں, پھر دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اگر وہ خود بیٹھ جائے اور وہ کہہ دے کہ نہیں 63A کا یہ مطلب ہے اور خود دوبارہ رائٹنگ کرے, تو پھر اس دن سے مسئلہ خراب ہو گیا. اگر پنجاب میں ان کی حکومت ختم نہ کرتے, اور پھر دیکھیں نا جو عطر من اللہ صاحب نے جو 4 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے, عطر من اللہ صاحب نے بہت اچھی بات کی. اگر کوئی سنے, اگر کوئی مانے, اس نے کہا کہ جی یہ پہلے دیکھا جائے کہ اسمبلیاں جو توڑی یہ بدنیتی پہ تو نہیں توڑی گئی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ فواد چودھری پکڑا گیا تو اس کے متعلق پھر ہمارے پرویز الہی صاحب نے کیا بات کی, اس کے یہ زبردستی اس سے کروایا. ہمارے صوبے میں تو ان کی پوری حکومت تھی, اس کو کیوں توڑوایا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بدنیتی پہ ایک کام چلے تو اس سے یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے جو ابھی ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو 3 مئی کو اکٹھے کر کے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈے کہ عوام و تفہیم کا ہو اور اس ملک کو اس مشکلات سے ہم نکال دیں. اس سب کے باوجود آپ سمجھتے ہیں ہمایوں صاحب, اس بات کے اوپر تو زور دیا جا رہا ہے, ایسے زاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہر طرف سے کہا جا رہا ہے, ان کی کوششیں بھی جاری ہیں, لیکن یہ کچھ معاملات بھی تو سیٹل ہونے کی ضرورت ہے ہمایوں صاحب کہ 90 دن کا جو معاملہ ہے, جس طرح زاہد صاحب نے سوال اٹھایا, ہر طرف سے اٹھایا گیا فیصلہ دیکھ کر کہ کیا آئین خیبر پختونخوا میں لاگو نہیں ہوتا, صرف پنجاب کے اندر ہی لاگو ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 63A کی تشریح کا یہ معاملہ ہے, آپ نہیں سمجھتے فل بینچ نہ بننا, خود عدلیہ کے اندر سے اس قسم کی آوازیں اٹھنا جو معاملے کو کنٹروورشل بناتا ہے, باقی باہر جو بھی سیاست کی جائے, ان کے سیٹل ہونے کے بعد ہی کوئی تاریخ آتی اور جس کے اوپر سب کا اتفاق ہوتا؟ دیکھیے 63A کا جو تعلق ہے, سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے اور ہاں اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صحیح بات تھی اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ
उस फैसले से मुतमईन नहीं थे। जहां तक पख्तूनख्वा का मामला है, हमारी पोजीशन तो एब्सोल्युटली क्लियर है। ये बिल्कुल आईनी बात है जिसको अभी किसी अदालत में क्वेश्चन नहीं किया गया कि एक पार्टी का राइट जो होता है असेंबली को डिसॉल्व करके एक नया इलेक्शन ट्रिगर करना। हमें तो दिसंबर के महीने में डेयर किया जाता था कि आप करें तो हम फौरन इलेक्शन करा देंगे, और कि आप तो सीरियस हैं ही नहीं। ये तो एक नैरेटिव बदल जाता है जब चीज सामने आ जाती है। इस असेंबली डिसोल्यूशन प्रीमेच्योरली को किसी ने चैलेंज नहीं किया। केपी में हमने रिट पिटीशन फाइल की है पेशावर हाई कोर्ट में कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी गई और उधर फौरी तौर पे इलेक्शन कराया जाए। हमारी तरफ से कोई तफरीक नहीं है पंजाब और केपी में, हमारी वाज़ेह पोजीशन है। हाँ, अब बातचीत का सिलसिला अगर को नजर आ रहा है, अगर एक अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन के अंदर से बड़ी मुख्तलिफ आवाजें आती हैं। वाज़ेह है लंदन से क्या आवाजें आ रही हैं, मरियम साहिबा क्या कह रही हैं, या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से क्या आवाजें आ रही हैं, या शायद खाकान अब्बासी और उनका जो ग्रुप है वो क्या बोल रहे हैं। मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुख्तलिफ आवाजें हैं। हमें बड़ी खुशी होगी कि ये जो बेशुमार मसाइल ये मुल्क को दरपेश हैं, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सीरियस मसाइल हैं। यकीन करें पाकिस्तान की 75 साल तारीख में 71 की जो सानिया मशरकी पाकिस्तान का हुआ उससे भी बदतर हालात है। हम तो चाह रहे हैं जी ये सब सियासतें होंगी जब हमारा मुल्क कायम दायम होगा। हम चाह रहे हैं कि और बैठने को तैयार हैं कि आइए बैठते हैं, इस मसले का कोई ना कोई आईनी हल निकालते हैं जिसमें इस मुल्क की जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं वो एक साथ होके चलें। हमारी तो ये बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन हुमायूं साहब कोई शराइत भी है, क्योंकि कल परसों तक ये खबरें थी कि शायद सिराजुल हक साहब के सामने कुछ शराइत रखी गई, उन्होंने खुद ने कंफर्म नहीं किया कि खान साहब के मुकदमे ख़त्म किए जाएं, फिर बातचीत होगी, या कौमी असेंबली में वापसी का रास्ता दिया जाए, इस्तीफे जो एक्सेप्ट किए गए उसको अनडू किया जाए। ऐसी कुछ शराइत हैं आप लोगों की मुज़ाकरात के टेबल पे आने के लिए? देखिए, मुझे इतनी तफसील तो नहीं पता, लेकिन मेरी मुख्तसर बात हुई है चेयरमैन साहब के साथ। लेकिन मैं गुजारिश करूं, क्योंकि खान साहब खुद कहते हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, इसलिए खान एनआरओ नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत ही ये छोटे छोटे 140 मुकदमे उनके खिलाफ बन गए हैं, जिस पे तमाम पे उनको बेल मिली हुई है। लेकिन अगर हम ये डिमांड करते हैं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि 4 दिन के लिए हम असेंबलियों में वापस चले जाएं, लेकिन इस मुल्क का जो तरीकाकार है, जो आइन है, उसमें जब नेशनल असेंबली की इलेक्शंस कॉल होंगी तो उसमें अपोजिशन का एक रोल है और हम वो रोल अदा करना चाहते हैं ताकि उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अगर ये तो बहुत ही जेन्युइन और जायज किस्म की रिक्वेस्ट है अगर ये हुई है। ठीक हो गया सर, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो सेनेटर अफनान साहब से बात कि जो इतना बड़ा इंकशाफ और चार्जशीट तारड़ साहब की तरफ से वजीर कानून की तरफ से की गई है कि मुस्लिम लीग नून जब अभी हुकूमत में आई इस इत्तेहादी पार्टीज के साथ, तो जजेस की एलिवेशन के फैसले जनरल बाजवा के कहने के ऊपर कर रही थी। ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो अब इस प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर कानून ने जो बात कही है। सेनेटर अफनान साहब, हैरत ज़दा हुए हम, आप लोगों ने पीडीएम के नाम से एक तहरीक बनाई जिसका नाम डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, जिसका मकसद ये था कि और इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम ये था कि वो अपने हुकूमती फ़ैसले इदारों के हवाले की तरफ से करवाते रहे, उनसे काम करवाते रहे, लेकिन यहाँ पर आते साथ आप लोगों ने भी मौका ज़ाया नहीं किया। ये तारड़ साहब का जो बयान, ये इटसेल्फ एक चार्जशीट है कि उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि 2 जूनियर जजेस को आप लोग जो है उनकी हिमायत कर दें, तो हमने कर दिया उनकी गारंटी के ऊपर। ये आप लोगों का मेयार है फैसले करने का? देखिए, मैंने तो ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे की है कि ये और 63A वाला मामला जो है उसकी वजह से आज हम उधर पहुँचे हैं जहाँ पे हम इस वक्त हैं, और ये अगर फेल्ड पॉलिसीज़ ना लगाई गई होती तो शायद आज मुल्क के हालात जो है वो बहुत मुख्तलिफ होते, और जो कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व था उनको ज़ाहिर है वो अब कोई कह दे कि जी मैं नहीं था, वो नहीं था, ये तो एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे नज़दीक जो मैक्रो लेवल पे मामला है वो ये बिल्कुल है
کہ یہ جو ہے یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جمہوریت کو بھی نقصان ہوا اور جو ہے حکومت کو بھی نقصان ہوا، اور جو ہے اس کو، لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے دیکھیں کہ یہ جو سارا بگاڑ ہے یہ شروع ادھر سے ہوا ہے جہاں سے یہ جو ون پیج بنا تھا اور ہائیبریڈ کا جو تجربہ تھا وہ شروع ہوا تھا. اب وہ ایک چیز چل پڑے تو وہ ختم ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کو ختم کرنے میں بھی پھر ٹائم لگتا ہے. تو وہ ظاہر ہے جو کچھ عمران خان صاحب نے جو کلوژن کی ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوڈیشری ان 2017، اس کا ظاہر ہے وہ نقصانات جو ہیں اس کے آفٹر شاکس، ون پیج کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، ابھی بھی آ رہے ہیں، ابھی آنے والے دنوں میں بھی آئیں گے. تو وہ ایک یہ انفارچونیٹ ہے. نہیں عفران صاحب، ہم نے تو کچھ چیزیں کم کی جاتی ہیں، آپ لوگوں نے اس سے 10 ہاتھ آگے بڑھا دیا. اگر عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں کو کالیں کرواتے تھے ان سے، تو آپ لوگوں نے تو اعلیٰ ترین عدلیہ کے اندر ان کے کہنے پہ ججز کی حمایت کر دی، اور آج آپ اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک دفعہ حکومت میں رہ چکے ہیں وفاق کے اندر، آپ لوگ کئی دفعہ رہ چکے ہیں، تجربے کار بھی ہیں. تو پھر کیا سیکھا آپ لوگوں نے اور کس طریقے سے آپ لوگ مختلف ہیں عمران خان صاحب سے؟ یہ سوال ہے میرا. جی، سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد جو پولیٹکس ہے اس کے اندر تناؤ کم کیا، پاکستان کے اندر ٹرانزیشن ہوئی ڈیفرنٹ گورنمنٹس کی اور وہ اسموتھ ہوئی. مگر اس کے بعد یہ جو ہائیبریڈ کا تجربہ تھا یہ آ کے سیاست کے اندر ڈالا گیا، تیسری قوت بنائی گئی، اور اس نے آ کے جو ہے وہ سیاست کو گندا کیا. اب وہ گندگی جو ہے وہ ایک دن میں صاف تو نہیں ہوگی نا، اس کو تو آہستہ آہستہ صاف کرنا پڑے گا. جن کو آپ نے عادتیں ڈال دی ہیں 4-5 سال کالوں کرنے کی، فیصلے کرنے کی، وہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہوں گی، ان کو ختم کرتے کرتے بھی ٹائم ہی لگے گا. تو یہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کا ہی وجہ سے، یا کہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ معاملات اس نہج تک آئے ہیں. اور وہ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، وہ تو کہتے ہیں میں نے تو بات بھی انہیں سے ہی کرنی ہے، وہ تو سیاستدانوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو جس انسان کا دماغ کا لیول اس طرح کا ہو، اس سے پھر ظاہر ہے ملک کی سیاست تو خراب ہوگی. اس کے اندر آپ جو ہے وہ چاہے جو مرضی، ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہی اس لیے تھا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. مگر اس کے بعد یہ عمران خان صاحب نے آگے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ سارے پاکستان کے سامنے ہیں. زاہد صاحب، اے این پی کا جو منشور ہے وہ بالکل بہت ہی جمہوری ہے اور ان تمام چیزوں کے مخالف ہے. یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ جن جماعتوں کے ساتھ آپ اتحادی ہیں وہ اونرشپ لے رہے ہیں اس بات کے کہ انہوں نے خود یہ اقدام کیا ہے؟ اس پہ عفنان صاحب کا یہ جو جواز ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ان عادتوں کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ لوگ شامل ہوتے ہیں اس فیصلے کے اندر جس قسم کے اقدامات اس وقت حکومت کر رہی ہے، یا اس وقت کیا 1 سال پہلے جس کا طارر صاحب نے اعتراف کیا ہے؟ دیکھیے، یہ طارر صاحب نے جس کا اعتراف کیا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہم تو یہاں تک جاتے ہیں کہ ایک وزیر نے اپنے مفادات یا حکومت کے مفادات کے لیے اگر ایسا سودا کیا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس چیز کے خلاف ہے. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتے سیاست میں تو پھر آپ نے جوڈیشری کیا. لیکن اس سے زیادہ چیف جسٹس صاحب بھی گناہ گار ہے. ان دونوں کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عظیم طارر صاحب کو تو مجبور کیا گیا، یا جو اگر مجبور بھی کیا گیا تو اس کو مجبور نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہم جمہوری سیاسی لوگ ہیں. ہم میں اور عمران خان میں کیا فرق رہ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جب بل پاس کرنے کی ضرورت ہوتی تو میں ایجنسیوں سے لوگوں کو بلوا دیتا تھا. تو پھر عظیم طارق کے اور اس کی اسی بات میں کیا، طارق کی اس بات میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ اگر باجوہ صاحب نے تو 2018 سے جو شروع کیا تھا وہ یہی ہو گیا کہ اب ملک جس دلدل میں پھنس چکے ہیں، جس پہ ہم سارے حیران ہیں، سارے پاکستانی، آپ ہمارے سمیت. ہم تو سیاسی کارکن ہیں، لیکن باقی بھی لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. اس طرح جتنے دلدل میں ہم اس ملک کو لے کے گئے ہیں، اور اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں ہم اختر صاحب کی ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پشاور ہائی کورٹ بھی گئے، تو آپ تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے، تو سوموٹو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کیوں لیا کہ 2 ججز بیٹھ گئے وہ ڈوگر صاحب کے کو بحال کرنے کے لیے، اور اس کو خیال آ گیا کہ جی وہ اسمبلی ٹوٹی تو الیکشن نہ ہوئے تو کیوں نہیں ہو رہے، تو اسے سوموٹو ایکشن لیا. تو سوموٹو ایکشن تو دونوں پہ لیا گیا تھا. تو پھر آپ نے خیبر پختونخوا کو کیوں چھوڑا اور آپ نے صرف پنجاب کے اوپر کیوں فوکس کیا؟ ابھی تک آپ پنجاب کی لڑائی لڑ رہے، خیبر پختونخوا کا تو کوئی سوال ہی انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، پورا عوام جو ہمارا ابھی 23 کروڑ کے 24 کروڑ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح نکل جائے. اب یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ یہ مل بیٹھے، اپنی جو انا ہے اور اپنے مفادات ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر اس ملک کو اس بور سے نکالے. اگر اس بور سے نہیں نکلے گا تو یہ واقعی اس طرح کی ہے کہ جس طرح 71 میں مشرقی پاکستان سے ہوا تھا، اس طرح صورتحال ادھر بن جائے گا. آپ مجھے بتا دیں
کہ جب آپ نے مذاکرات کیے طالبان کے ساتھ، جو ابھی آپ کے زمان پارک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے اس کو توڑا، تو ہم سے پوچھا تھا جتنی قربانیاں آپ کو کون پتا ہے کہ اس لڑائی میں ہم نے کتنے قربانیاں دی تھی؟ ہم سے کوئی پوچھا بھی نہیں گیا کہ جی ہم مذاکرات کر رہے. ایسے لوگوں کو انہیں رہا کیا کہ اس میں پھانسی کا بھی مجرم تھے، ان کے پھانسی کا آرڈر بھی ہوا تھا. وہ 100 لوگ کہاں گئے، کدھر گئے؟ ابھی جو میرے صوبے میں جس طریقے سے آپ نے پولیس لین کی بات کی تھی، اب وہاں پہ تو روز ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ 2013 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، 2018 میں ہمارے ساتھ کیا، لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات پر مل بیٹھ جائے تاکہ ایسے قانون سازی یا ایسے راستہ اپنایا جائے تاکہ امن کا ہو، شانتی کا ہو اور خوشحالی اور ترقی کا ہو، اور پھر ہم مل بیٹھ کے اس ملک کو اس بنور سے نکالیں. جی، میں جو بات آپ نے کہی کہ اس پہ تو استعفے ہونے چاہیے، مجرمانہ یہ اقدام ہے، لیکن میں یہ آگے جا کے عفنان صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی کہ ہم کیسے مان لیں کہ ایک وزیر قانون تارڑ صاحب جو ہے یہ فیصلے یک طرفہ طور پہ کر رہے تھے اور مکمل طور پہ ان کو لنڈن کی نواز شریف صاحب کی حمایت حاصل نہیں تھی، جن کی بغیر ان کی حمایت کے اور ان کی سپورٹ کے تو پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. اتحادیوں سے بھی مشورہ نہیں کیا. جی بالکل، اتحادیوں سے بھی نہیں کیا. ہمایوں صاحب پہلے آپ کی طرف. سر یہ جو پوری ڈسکشن یہاں پہ ہو رہی ہے، ہمایوں صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اب بے شک عدالتی ریفارمز کی بات ہو یا اداروں کے رول کی بات ہو، اس کے اوپر ایک جامع طور پہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو کچھ معاملات کو طے کرنا ہوگا؟ کسی بھی جمہوریت میں یہ تو نہیں ہو سکتا جو مثالیں قائم ہوئی اور خود خان صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں یہ چیز کہ ہم ان سے قانون سازیوں کے لیے لوگوں کو بلواتے رہے، کالیں کرواتے رہے، تمام چیزیں، اور اسی نوعیت کا اعتراف تارڑ صاحب کر چکے ہیں. سو آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کے اوپر ایک کوئی معیار طے کرنے کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو؟ دیکھیے افسا، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں کہ دنیا کا ہر انسٹیٹیوشن اور ادارہ اور ہمارے ملک میں بھی اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن آیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ جو ریفارمز ہیں یہ اس لیجسلیشن کے تھرو آنے چاہیے تھے، یا یہ ادارہ سپریم کورٹ کے جو جسٹسز ہیں آنریبل، وہ خود بیٹھ کے اپنے یہ اندرونی جو پروسیجرز ہیں ان کو حل کریں گے جس طرح کہ انہوں نے 75 سال تک کیا ہے. ہمارا صرف یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ جس ہیسٹ میں یہ لیجسلیشن آئی اور بظاہر پرسن سپیسیفک لیجسلیشن لگ رہی ہے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے. ہمیں سپریم کورٹ کے ریفارمز پہ قطعاً اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض جو میں نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ان چیزوں پہ ہے جو کہ اس ملک میں بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہے، بشمول سپریم کورٹ کے کافی جسٹسز کو. جی تو اس پہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے صاحب کہ کوئی ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے؟ جو آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جو ہمارے صاحب اس پہ کیجیے گا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہتی ہوں پروگرام کے آخری حصے میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جس نہج پر ابھی پہنچے ہوئے ہیں اور ایک تشویش کا عالم ملک کے اندر معاشی اعتبار سے ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے تارڑ صاحب نے جو انکشاف کیا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر. عفنان صاحب اب یہ کہے گا کہ اس بات کا ازالہ کیسے آپ لوگ کریں گے کہ یہ اقدام آپ لوگوں نے کر لیا، وزیر قانون کا استعفیٰ آئے گا، وہ پھر اگر آئے گا تو وہ کس طریقے سے کافی ہوگا کہ جب آپ کی قیادت کے اوپر اب یہ داغ لگ جائے گا کہ نواز شریف صاحب کے اپروول کے بغیر تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، کہ نواز شریف صاحب جنہوں نے ووٹ کو عزت کی دو کی تحریک چلائی، ابھی جوڈیشری کے حوالے سے وہ ایک بتا رہے ہیں ان کی صاحبزادی اور آپ کی پارٹی کی اہم ترین رہنما مریم نواز صاحبہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ عدالت ازالہ کرے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، تو اس میں اب آپ کی اصولی پوزیشن کہاں رہ جاتی ہے؟ دیکھیں ہماری اصولی پوزیشن جو ہے وہ وہیں پہ ہے جہاں پہ پہلے تھی. آپ نے اس کے اندر خود ازیوم کر لیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لنڈن سے ہوا ہے. اس طرح کی کوئی ازمپشن نہیں ہے. تارڑ صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں کہا، تو گورنمنٹ تو پھر ساری کی ساری گورنمنٹ ہی ہے نا، اس میں تو سب تمام جماعتیں ہیں. تو بنیادی طور پہ تو جو یہ تو انہی سے سوال پوچھا جانا چاہیے. تمام جماعتیں نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اتحادیوں سے مشاورت نہیں کی، زاہد صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں تو پھر یہ سوال کا جواب پھر آپ تارڑ صاحب ہی دیں گے نا. یہ آپ اس کو لنڈن نہ لے کے جائیں، یہ آپ نے خود اپنی طرف سے بیچ میں ایک چیز ڈال دی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا اوپینین تھا ووٹ کو عزت دو کا، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. معاملہ جب ملک کے اندر حالات اتنے خراب ہو جائیں جتنے کہ عمران خان صاحب کر کے گئے تھے کہ ہر چیز کے اندر ان کو لے کے آ گئے تھے،
ہر ایک ڈیسیجن میں ان کو لے کے آ گئے تھے. تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آتے ہی پہلے دن سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا. بہت سارے کیا کہتے ہیں معاملات ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے, ایک دن میں تو کوئی معاملہ صحیح نہیں ہوتا نا. ہم نے اس عدلیہ کو بحال کرانے کے لیے نواز شریف نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی تھی. جو گجرانوالہ تک آئے تھے, یہ پورا لانگ مارچ کیا تھا تو یہ عدلیہ بحال ہوئی تھی, ورنہ تو یہ عدلیہ ہی نہ بحال ہوتی, جج ہی نہ ہوتے آج. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے جو ہے وہ نہ کوئی ہسٹری سے کچھ لرن کیا ہے, اور یہ جو ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاست کے اندر پہلے بھی 2017 میں انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ پاناما کا فیصلہ ایک پولیٹیکل فیصلہ, ایک پولیٹیکل مائلیج جو عمران خان لینا چاہتا تھا وہ اس کو جو ہے وہ کھوسا اور ثاقب نثار نے مل کے دی. اور وہی والی روش پچھلے ایک سال سے, پہلے پنجاب کی حکومت گرائی گئی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ 63A کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی, پرویز الہی کو حکومت دی گئی, پھر اسمبلیاں توڑی گئی. یہ سارا اسی کا سلسلہ ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے آپ جا کے پوچھیں کہ وہ کب اپنے یہ والے کام سیدھے کرے گا کہ وہ ہر چیز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آتا ہے. وہ خود بولتے ہیں اپنے منہ سے کہ جی میں کیوں ان سے بات کروں, میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو سوال تو یہ عمران خان سے بنتا ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ ملک کے سیاست کے اندر بار بار ان کو کھینچ کے لے کے آتا ہے, اگر وہ اتنا بڑا ڈیموکریٹ ہے تو. زاہد صاحب ایک اور بات اس وقت کی جا رہی ہے, حالانکہ آپ تمام اتحادی جماعتیں اس حکومت کے اندر شامل ہیں, مسلم لیگ نون کے اپنے چیلنجز ہیں, پنجاب کے میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کی ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن ایک اوور آل جو سیاسی ارینا ہے اس کے اوپر آج کل پی ایم ایل این کی گرد چیزیں گھوم رہی ہیں. ان کے ذاتی ازالے, ذاتی نہیں, ان کے ساتھ جو زیادتیاں تو ہوئیں لیکن اس کے ازالے کا مطالبہ ہو, جو ایک غم و غصہ تھا اس کا, جو عمران خان صاحب کا رویہ ہوتا تھا کہ یہ سب چور ڈاکو ہیں, کسی سے بات نہیں کروں گا, کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا, جیلوں سے ایسی اتروا دوں گا, اس کا سکور سیٹل کر رہی ہے آج مسلم لیگ نون. جس قسم کے بیانات رانا ثناءاللہ صاحب دیتے ہیں, جیسا میں نے آغاز میں بھی حوالہ دیا, وہ خود آ کر کہتے ہیں, وہ خود فیصلہ دے دیتے ہیں کسی بھی مذاکرات سے پہلے کہ اکتوبر میں ہی انتخاب ہو گئے, اس سے پہلے نہیں, یا اس سے پہلے ایک اور بیان بھی دے کے وہ واپس لے چکے ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا. سو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ڈیمیج کر رہی ہے ایک اوور آل جو آپ ساروں کی ایک پوزیشن تھی, اور جس بیانیے کے تحت آپ لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گھر بھیج کے حکومت کے اندر آئے تھے؟ دیکھیے جی, ہم اب صحیح کہہ رہے, ہم تو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد میں تو ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا تھا, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب نے 2018 کے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اس قوم کے اوپر بٹھایا تھا اس کا ازالہ ہو, لیکن وہ اس حد تک ہم نہیں, کیونکہ ابھی تک وہ چیزیں چل رہی ہے. دیکھیے جہاں تک مسلم لیگ نون کا گلیہ اور شکوے کی بات ہے وہ صحیح ہے, وہ صحیح کہہ رہے. آپ نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دیا, اور ایک جج جب ضمانت دے رہا تھا, جب اس کو نکال رہا تھا تو اس وقت وہ بیچارہ فیصلہ دے رہا تھا تو اس کو واٹس ایپ پہ اس کے ٹرانسفر کی آرڈر آ گئی. وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہے کہ وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو ٹرانسفر کی آرڈر آ گئی, میں نے تو آرڈر کرنا تھا, میں جا رہا ہوں. تو اگر یہ صورتحال ان کے نہیں تو یہ ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اسی طرح ان سے انتقام لے لے. ہاں, قانون کے مطابق اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن آپ انتقام کا عنصر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب اس ملک میں انتقام والا سلسلہ ابھی تک نہیں رکا ہے. 70 سال میں تو یہی کام ہوتا رہا. 70 سال میں دیکھیں اس جوڈیشری نے ہمارے پاکستان بننے کے بعد آج تک جو کردار ادا کیا وہ بہت مشکوک ہے. اب دیکھیں کہ ہر وقت اس نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا ہے, یہاں تک کہ یہ پرویز مشرف کو کہا کہ جی آپ وردی بھی پہنے اور صدر بھی بیٹھ جائے, اور آپ آئین میں امینڈمنٹ کے سپریم کورٹ کے پاس خود اختیار نہیں ہے, اس نے اس کو کہا کہ جی آپ امینڈمنٹ بھی کر رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ دیکھیں جو اس وقت جوڈیشری ہے, خاص کر سپریم کورٹ, اس میں 2 گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہے یہ ون مین شو ہے. تو اگر اتنے تک بداعتمادی وہاں پیدا ہو چکی ہے تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ میں نے اس لیے ہم لوگوں نے تو پہلے مطالبہ کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کنٹروورشل ہو چکا ہے. یہ جو 2 ججز اپنے ساتھ بٹھائے ہیں یہ تینوں لاہور, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تخت لاہور کی لڑائی ہے. تو آپ پنجاب کے اوپر پہلے بھی فوکس تھا, یعنی باقی صوبوں کا جتنا اعتراض تھا بنگال سمیت, اس کے نتیجے میں تو بنگال چلا گیا, اور یہی تھا کہ 18 منٹ میں تھوڑا سا سکون ملا تھا چھوٹے صوبوں کو, اور یہ ان کو تسلی ہوئی تھی کہ شاید ہمیں اپنا حق مل جائے. لیکن جب ابھی پھر ہم دیکھ رہے کہ وہ لاہور کی لڑائی کے لیے پورا پاکستان کو ڈبونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں پھر اس میں ہم کیا کریں. ہم تو پھر یہی چیخ رہے ہوں گے نا کہ جی آپ ایسا نہ کریں, اس ملک کو اس طرف تباہ نہ کریں ایک تخت لاہور کے لیے. 3 آپ لاہور کے جج بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں,
बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट तो पूरा सुप्रीम कोर्ट है ना, 15 जजेस है, सबको बिठा लेते, एक फैसला होता तो शायद ये बात नौबत भी नहीं आती। ये आज जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है या लोग इतराजात कर रहे हैं या उनके फैसलों को हुकूमत नहीं मान रहे, उसकी मेन वजह ये 63A से जो शुरू हुआ था और अब एंड यहाँ इस पे पहुंचा, हम समझते हैं, इसलिए हमने एनपी ने ये ऑल पार्टी काउंसिल बुलाई और हम समझते हैं कि ये काम अभी सियासतदानों के है कि इस मुश्किलात से इस मुल्क को निकाल दे, और वो तब है कि हम मिल बैठकर अपने मुफादात और अपने अना को एक किनारे पे रखे और मिल बैठ के मुल्क के लिए सोचे, उनको आगे लेके जाए। हुमायूं साहब, आप भी ये बात तो कह रहे हैं कि बातचीत हो, उसके लिए तो तैयार हैं, मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर आपकी जमात ये बात कह रही है, लेकिन जो आज मुलाकात हुई है इत्तेहादियों की, उसमें बड़ा सख्त एतराज़ किया मुज़ाकरात से बुगटी साहब ने और JUI ने। वो ये कहते हैं कि जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं, ख़ान साहब का रवैया जमहूरी नहीं है। एक बात ये भी कही जाती है कि इमरान खान साहब के सामने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए तो वो कमज़ोरी समझते हैं उसको आपकी, तो इसलिए अब हुकूमत हमें रिलक्टेंट नज़र आ रही है। किस एक तबसरा ये भी है इसके ऊपर कि बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सो आप नहीं समझते कि अब इमरान खान साहब जिस तरीके से, उनको भी थोड़ा सा एक नरम रवैया रखना होगा, और जिस बार बार इफ़रान साहब ये बात कहते हैं कि खान साहब सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, तो खुल करके उनको दिखाना होगा कि वो सियासी कुव्वतों को भी कुछ समझते हैं, उनसे बात करने को तैयार हैं। और हुमायूं साहब, कुछ चीज़ों के एतराफ़ात भी बज़ाहिर ऐसा लगता है, जिस तरीके से आज एतराफ़ किया तारड़ साहब ने भी कि यहाँ गलती हो गई हमसे, लेकिन खान साहब ने अमेरिका का जो बयानिया बनाया उसमें सबको गद्दार करार दिया। आज भी पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो वही बात जो पहले दिन खत लहराया था उसी बात के ऊपर कायम है। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पर थोड़ी सी डिसऑनेस्टी है इंटेलेक्चुअली भी, अगर इसको देखा जाए, जब अब ब्रैड शर्मन है अमेरिकन कांग्रेसमैन, उनको खान साहब ज़ाती तौर पे या श्योरिटी करा रहे हैं फ़ोन के ऊपर कि वो अमेरिका मुखालिफ नहीं है खान साहब, यहाँ पर डोमेस्टिकली बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट बात बताई गई अवाम को। देखिए, मुझे बहुत हैरानी है JUI और बुगटी साहब की तरफ से जो बयान आया है। हर पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत कम ऐसी हैं जो नहीं, ANP उस कैटेगरी में आती है, वरना इब्तदा इन बड़ी पार्टीज की मार्शल लॉज से ही हुई। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, चाहे पीपल पार्टी ले लें 1958, चाहे आप PMLN ले लें 1981, ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में वो शुरू हुई। इमरान खान साहब को किसी मार्शल लॉ रजीम ने लॉन्च नहीं किया था, उनकी 27 साला जदोजहद है, वो किसी मार्शल लॉ के ज़रिए नहीं आए। दूसरा, मैं तो इसको मजाक ही तसव्वुर कर सकता हूँ, एक गैर संजीदा रिमार्क जो कि इमरान खान को कह रहे हैं, जो कि दुनिया के हर सर्वे में, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, अनप्रेसिडेंटेड, पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान और किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो पॉपुलैरिटी लेवल नहीं पहुंची जो आज इमरान खान की है। तो ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं, इनको तो मैं गैर संजीदा स्टेटमेंट्स करार देना चाहता हूँ। दूसरा, आपने अमेरिका की बात की, देखिए हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने अमेरिका का बॉयकॉट कर दिया है। हमने एक इवेंट जो हुआ उसको हाईलाइट किया, और जैसे जैसे हमें और हकायक पता चलते रहे, हम अपनी पोजीशन उसके मुताबिक चलते रहे। किसी ने आज तक नहीं कहा कि डाउन विद अमेरिका और अमेरिका के झंडे जला दिए जाएं और अमेरिका से हमें किसी किस्म का कोई, हमने हमेशा दुनिया में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स की बात की है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, और हमारा बहुत अच्छा, सबसे अच्छा दोस्त चाइना हो। हमने एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की बात की है, इमरान खान ने हमेशा यही बात की है। अगेन मैं ये उम्मीद करूंगा कि PDM की हुकूमत में जो पार्टियां अभी तक मुझे वजह समझ नहीं आ रही कि वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं चलना चाहती, वो इस मुल्क का सोचें और मुज़ाकरात के ज़रिए हम इन चीज़ों को हल निकालते हैं। दूसरा, बात हाइब्रिड की होती है। मैं 35 साल से इस मुल्क में इलेक्शन देख रहा हूँ, मैंने तो आज तक कोई अपोजिशन नहीं देखी जिसने ये ना कहा हो कि हुकूमत जो है ये हाइब्रिड है और फलां कुव्वत की मदद से बनी है। मैंने तो हमेशा यही देखा है। और मैं ज़रा माज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि अभी आप ज़रा हाइब्रिड की बातें PDM कहना छोड़ दे, बिकॉज इस वक्त जो हो रहा है वो हम सब के सामने है,
کہ کس طریقے سے کتنی زیادہ ریلائنس PDM کی جو سو کالڈ ہائبرڈ فورسز ہیں ان کی طرف ہے. اس پہ میں عفران صاحب سے بات کروں گی اور آپ بھی روشنی ڈالیے گا. ہمایوں صاحب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, اس سے بھی بات ہوگی اور جو معاشی اعتبار سے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اس میں بھی کوشش کریں گے تینوں مہمانوں کا کامنٹ شامل کریں. کے بعد خوش آمدید. وقت تھوڑا کم ہے, میں چاہوں گی کہ ہم اب ذرا IMF کے حوالے سے بات کر لیں. تینوں مہمانوں کا ایک ایک کامنٹ اس کے اوپر شامل کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ معاملات ہیں وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو پائے ہیں. اس دوران 10 روپے پیٹرول کی پرائسز بڑھا کر یہ عید کا تحفہ عوام کو دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. یقینی طور پہ حالات بہت مشکل ہیں اور کوئی مثبت اس طریقے سے یہاں تک ضرور ہے کہ UAE کی طرف سے, پھر اس کے بعد حکومت آج بھی اپنے بظاہر لگتا ہے دلجوئی کے لیے کہہ رہی ہے کہ $3 ارب کی مزید فائنینسنگ کا پلان بھی ہماری طرف سے دیا گیا ہے IMF کو. لیکن جو ڈان اخبار کا بھی آج اداریہ ہے اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گی, اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے اس بات کو ریئلائز کر کے ہمیں بھی ریئلائز کرانے کی کوشش کر دی ہے کہ جو لوگ خود اپنی بہتری نہیں چاہتے ان کی بہتری اور کوئی کر نہیں سکتا. سٹارٹنگ ود ہمایوں صاحب, آپ اس کے اوپر پہلے کوئی کامنٹ کیجئے گا. سر, آپ نہیں سمجھتے کہ اب جب اس ڈیلنگ کے اندر بھی IMF کے ساتھ انہوں نے کئی دفعہ کہا, یہ بات بھی رکھی گئی ذرائع اور رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ آپ لوگ ایک معاشی اصلاحات کا پلان بنائیں اور یہ میک شور کریں کہ جو آپ لوگ وعدے آج کر رہے ہیں کوئی اور حکومت آتی ہے تو ان کو کنٹینیو کرے. یہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر آنے کی ضرورت ہے تمام لوگوں کو, یا ایک ایسی پالیسی جس کے تحت یہ چیز متاثر نہ ہو حکومت جو بھی ہو؟ ہمارا اپنا پروگرام ہے جو کہ IMF کو بہت اچھی طرح معلوم ہے, اور یہ جو PDM کی چیز ہے کہ ایک پیج پہ آ جائیں اور اپنے جس پہ ایک پیج پہ نہیں لانا تھا وہ تو سارے کام کر بیٹھے ہیں سال میں, اور جو چیز ان سے حل نہیں ہو رہی اس میں وہ پیج پہ آنا چاہتے ہیں. ہمارا پروگرام IMF کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. دوسرا, ہم ان گڈ سٹینڈنگ IMF کا پروگرام چھوڑ کے گئے تھے 6% گروتھ پہ, $12 بلین ریزروز پہ, اور 5 مہینے لگائے مفتاح اسماعیل نے, لیکن سپٹمبر میں IMF کا پروگرام مفتاح اسماعیل نے ان گڈ سٹینڈنگ کر دیا تھا. یہ سپٹمبر کے بعد بجلی کی تیزی سے جو حالات بگڑے ہیں, جس میں 4 قسم کے ایکسچینج ریٹس تھے, جس کے نتیجے میں ٹوٹل ڈپلیشن ہوئی ہے ریزروز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ پر ریسٹرکشن لگی ہے, انڈسٹری بند ہو گئی ہے اور اس سے ریونیو افیکٹ ہو گئے ہیں. یہ آپ کو وہ اثرات نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ IMF کو اب اعتبار نہیں رہا, وہ کمرشل بینک سے بھی جو آپ کے قرضے ہیں جو لینے ہیں ان کی بھی کنفرمیشن چاہتے ہیں, ان کو اعتبار نہیں رہا. اور آخری چیز یہ کہوں گا آپ سے کہ اب مجھے شک پڑ رہا ہے کہ PMLN کی حکومت IMF کا پروگرام سائن ہی نہیں کرنا چاہتی. یہ جو 9th ریویو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا نیریٹو بنائیں گے کہ دیکھیں نا جی IMF نے یہ کیا وہ کیا اور ہم انکار کر کے باہر نکل آئے ہیں. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے الیکشن ہے. میں آپ سمجھتا ہوں کہ ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ PMLN اس وقت IMF کا پروگرام میں جانا ہی نہیں چاہتی. یہ الزام ہمایوں صاحب آپ لوگوں کے اوپر بھی لگتا ہے کہ جاتے جاتے خان صاحب جو سبسڈیز دے کے گئے تھے IMF کے معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے, اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ لگتا ہے احساس نہیں, کسی کو پاپولسٹ فیصلوں کا ہی صرف احساس ہے. عفران صاحب, آپ یہ ہمایوں صاحب تو اس حد تک خدشہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ کچھ تو ہو آپ کے پاس کہنے کو, لیکن اس میں تو پھر بالکل ہی کچھ نہیں رہے گا کہنے کو عوام کے سامنے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر بہت ساری حکومتیں آئیں, بہت ساری حکومتیں گئیں, بہت ساری IMF پروگرامز ہوئے, لیکن مسلم لیگ نون کی وہ واحد حکومت ہے جس نے 2016 کے اندر سکسیسفلی IMF پروگرام کمپلیٹ کیا اور IMF کو خیر بات کیا, اور اس کے بعد 3 سال پاکستان IMF پروگرام پہ نہیں گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ آج تک کبھی نہیں ہوا. تو یہ ہماری ہسٹری ہے. عمران, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے جتنے عمران خان کے آنے کے بعد ہوئے ہیں. 4 سال انہوں نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا. کووڈ کے $3 بلین ملے, وہ آپس میں ایک دوسرے بزنس مینوں میں آپس سے بانٹ بوٹ کے 0% انٹرسٹ کے اوپر کھا گئے. اس کے بعد جو کرپشن کے اندر اضافہ ہوا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق, وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ ان کی انکمپیٹنس اور کرپشن اور جو ان کی جو ان کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب عمران خان کے 4 سال کے بعد آیا. کبھی پہلے تو ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے, ہم ڈیفالٹ کے قریب نہیں آئے. ہمارے پہ جنگیں ہوئیں, ہمارا ملک ٹوٹا, کبھی ہم ڈیفالٹ کے قریب نہیں آئے.
مگر عمران میرے پاس خان نے وقت ختم جاتے ہے، ہی لیکن حکومت جانے کے 3 ہفتے بعد یہ کہہ دیا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، مستقبل میں کیونکہ یہ سینیٹر پورے کے صاحب پورے وہ کام کر کے کہتے ہیں کہ اس ڈیفالٹ سب سے چیلنجنگ ٹائم اکنامکلی اور ہر اعتبار سے پاکستان کے اوپر جو ہے، اس میں اعتبار سے جو ابھی آپ کریں گے اس میں نیوکلیئر دھماکوں کو یاد نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس وقت جو اقدامات آپ کریں گے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ سینیٹر عفنان صاحب، ہمایوں اختر صاحب اور زاہد خان صاحب۔ آنے والے دنوں میں زاہد خان صاحب سے ہم ضرور اس حوالے سے بات کریں گے کہ معاشی اعتبار سے عوام کے حالات جدھر جا چکے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ جماعتیں الیکشن کے اندر بہت چیلنجز کا سامنا کریں گی، کیسے مینیج کریں گی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔